اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسہ، سورہ عبسہ۔ عبسہ پتہ ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ عبسہ پڑھ چکے ہیں، کتنی بار پڑھ چکے ہیں قرآن کے اندر؟ عبسہ کہتے ہیں تیوری چڑھا، یس یس یس، تیوری چڑھانے کو، جی، ماتھے پر شکن ڈالنے کو کیا کہتے ہیں؟ عبسہ۔ فرونٹ کرنے کو یہ چلیں، سورۃ العبسہ مکیہ، یہ سورت بھی مکی ہے، اور اس کے اندر ایک رکوع ہے، اور اس کے اندر اشارہ ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند قریشی سردار بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریشی سردار جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور روایت میں ان کا نام عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور امیہ بن خلف اور ابی ابن خلف یہ آتا ہے۔ یہ یہ نام سب آپ کو جانے پہچانے بھی اب لگ رہے ہوں گے الحمدللہ۔ یہ لوگ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بدترین بعد میں دشمن ثابت ہوئے، یعنی ابھی تو یہ شروع میں بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں، لیکن بعد میں سب سے بدترین دشمن ثابت ہوئے تھے۔ اس دوران جب آپ انہیں اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آپ کے پاس تشریف لائے۔ وہ نابینا تھے، آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے اندر کتنا جذبہ تھا اسلام کے لیے، اور کتنا جذبہ تھا ان کے اندر جنگ میں جانے کے لیے، اور وہ دعائیں بھی کرتے تھے کہ میں جو ہے جنگ میں شہید ہوں، اور جبکہ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ سے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، جبکہ نابینا کو تو کوئی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ بھی دے رکھی تھی کہ وہ نہ جائیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کم سے کم پیچھے جھنڈا لے کر ہی کھڑا ہو جاؤں گا اسلام کا، لیکن مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ یعنی وہ ایسے صحابی تھے، اگر آپ ان کی پڑھیں گے تو واقعی ان کے اندر بہت جوش تھا اسلام کا۔ تو وہ جب آئے، تشریف لائے، نابینا تھے، اور حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، اور شروع کے دور میں اسلام لے کر آ گئے تھے، اور جیسے شروعات میں اسلام لانے والوں میں شامل تھے وہ۔ جب وہ اندر آئے تو انہیں معلوم تھا کہ آپ، یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ آپ شاید کچھ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے آتے ہی آپ سے ایک آیت کا مطلب پوچھا، اور جو لوگ اس وقت آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے آپ ان سے کچھ اور باتیں کر رہے تھے، اور انہوں نے کوئی اور بات شروع کر دی۔ اب جو آپ دیکھیں کہ جو پیغام پہنچانے والا ہو رہا، جو پوری جان سے اسلام کا پیغام پہنچائے، اسلام کا کام کرے، پوری جان سے پیغام پہنچانے میں لگے، تو قدرتی طور پر جب کسی اور کا انٹرفیئرنس ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی تھوڑی سی ناگواری آ گئی، جسے قرآن نے کہا عبسا، یعنی یہ نیچرل ریئیکشن تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو پکڑ لیا، اور آپ کو اس بات کی تسلی بھی تھی کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے۔ یعنی جب رسول اللہ نے، یعنی جب اس طرح سے تیوریاں چڑھائی بھی، تو یعنی تھوڑا سا ناگواری ظاہر کی، کیونکہ رسول اللہ کو پتا تھا کہ وہ جو ہے ناگوار ظاہر نہیں، یعنی ان کو ناگواری نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی نیچرل ریئیکشن تھا، ایک دم سے چہرے پر شکن آ گیا، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس وقت پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اس واقعات سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہم، یعنی اس لیسن میں بھی آپ پڑھنے کو اب آپ کو یہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم دو طرح کے ہوتے ہیں، کہ تو اسٹوڈنٹس ہم پکڑ کر ان کو بٹھا دیں کہ سنو سنو سنو، اور وہ سن نہیں رہے ہوتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ جو ہے ہم سے سیکھنے آتے ہیں، اپنے آپ پڑھنے آتے ہیں۔ تو فرسٹ پریفرنس کس کو دینی چاہیے؟ جو اپنے آپ آ رہا ہو، جس کے اندر تڑپ ہو، ہے نا، چاہے وہ ایک ہو، بھلے ہی سامنے بھیڑ بیٹھی ہو اور ہم اس کو زبردستی سنا رہے ہوں، اور ان کو کرنا کچھ نہیں، ان کو سننا کچھ نہیں، آگے جا کر مخالفتیں ہی کرنی ہو، لیکن ایک انسان وہ ہے کہ جس کے اندر تڑپ ہے سیکھنے کی۔ تو فرسٹ پریفرنس کس کو دی جائے ایز اے ٹیچر بھی؟ کہ جو ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، جس کے اندر سیکھنے کی تڑپ ہے، اس کو فرسٹ پریفرنس دی جائے، ہے نا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، ترمذی میں آتا ہے، حضرت مختوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اور کہتے رہے کہ یا رسول اللہ، مجھے دین کی راہ بتائیں۔ ان کے پاس مشرکوں میں سے کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور آپ سے پہلے سے عبداللہ یعنی پہلے سے وہ جو ہے اعراض کر رہے تھے،
اگنور، یعنی ایک تو پہلے سے ہی وہ لوگ اگنور کر رہے تھے سب طریقے سے، اور پھر رسول اللہ سے وہ کچھ پوچھ بھی رہے تھے تو رسول اللہ نے کیا کرا، دوسری طرف متوجہ تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے، میری بات سنیے، میری بات سنیے، ہے نا. تو وہ رسول اللہ دوسری طرف توجہ دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کے بعد رسول اللہ کو کیا کہا کہ ابسا، وہ ریئیکشن اللہ تعالیٰ نے کہا ابسا، اس نے تیوری چڑھائی، یا ابسو، ابسا یا ابسو، اس نے تیوری چڑھائی، وتولا، اور اس نے منہ موڑا، تولا یا تولا. ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ نے سنا نہیں، تھوڑا سا اعراض کیا اور دوسری طرف وہ متوجہ تھے. اور اس میں کیا کہا کہ اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ پھیر لیا. ان کے جاءہو، آیا اس کے پاس، آما، ایک اندھا، جاء یا جاؤ سے کہ آیا اس کے پاس ایک اندھا. وما، اور کیا چیز ہے، اور کس چیز کی، یدری کا، اور کیا یدری کا بتائیں آپ کو، ادرکا یدریکو سے، یدری کا کیا بتائیں آپ کو، لعلہ، شاید کہ وہ یزکا، پاک ہو جاتا، تزکا سے یا تزکا سے، کہ شاید کہ وہ پاک ہو جاتا، او یا یذکرو، وہ نصیحت پکڑتا، تذکرا یا تذکرو سے، یا وہ نصیحت پکڑتا، فتنفعہ، تو فائدہ دیتی اسے، مطلب تو نفع ینفعو سے بنا ہے، تنفعہ فائدہ دیتی اسے، ذکرہ نصیحت. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے تیوریاں چڑھا لی، یعنی رسول اللہ کے بارے میں رسول اللہ نے تیوریاں چڑھا لی اور اپنے اور منہ پلٹ دیا. اور شاید اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ آپ سے سیدھی راہ پوچھنے آیا ہوں، شاید کہ وہ پاک ہو جاتے، شاید کہ ان کو نصیحت فائدہ دیتی. اب دیکھیں اس بات کے بعد، اللہ تعالیٰ کی اس بات کے بعد، یعنی اس آیت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، اور جب وہ آتے تو کہا کرتے تھے کہ مرحباً بمن آتبنی فیہ ربا، یعنی خوش آمدید اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی. اور پھر دیکھیں اس کے باوجود یہ کہ آیات میں آپ کے بارے میں یہ آیات اتری تھی، آپ ان کو بہت اہمیت دیتے تھے. آپ جب کبھی جہاد کے لیے جاتے تو مدینہ میں اپنا نائب ان کو ہی، یعنی جو نائب ہوتا ہے نا، ان کو ہی مقرر کرتے، یعنی اپنے پیچھے جو حاکم چھوڑ جایا کرتے تھے نا، تو حضرت مختوم کو ہی چھوڑ کر جاتے تھے. یعنی اتنی زیادہ رسول اللہ ان کو اہمیت دینے لگے. ایک موقع پر ایک جنگ میں انہوں نے کہا آپ مجھے ساتھ لے چلیں، میں اور کچھ نہیں کروں گا، تو بس جھنڈا لے کر کھڑا رہوں گا، بس آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں. تو حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جب وہ شریک ہوئے تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، سبحان اللہ. اور ان کی یہ خواہشات، ان کی یہ دلی خواہش بھی تھی کہ وہ جو ہے شہید ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کی کہ ان کو شہداء کا درجہ بھی ملا، سبحان اللہ. تو اور پھر دیکھیں کہ ہم رسول اللہ کے بارے میں کچھ اور گمان نہیں لگا سکتے کیونکہ ایک دم پکڑ لیا، لیکن یہ تھا کہ تھوڑا سا ریئیکشن تھا رسول اللہ کا، تھوڑا سا ماتھے پہ شکن آ گئی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ہی رسول اللہ کو الرٹ کر لیا، اور وہ بھی تھے بھی انسان نا رسول اللہ، فرشتے نہیں تھے، انسان ہی تھے. تو اور پھر نبی بھی ہیں، تو انسان سے کچھ نہ کچھ خطائیں ہو جاتی ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے، آیت نمبر 5 میں دیکھیں، اما، رہا من، وہ جو استغنا، اس نے جو بے پرواہی کرتا رہے، استغنا یعنی اگنور کرتا رہے، استغنا یعنی بے پرواہی کرتا رہے، استغنا یستغنی سے بنا ہے، استغنی اس کا فعل امر آتا ہے. رہا وہ جو بے پرواہی کرتا رہے، فانتا، تو آپ لہو اس کے لیے، تصدا، توجہ کرتے ہیں، تصدا، آپ اس کی طرف، یعنی اس کو اٹینشن دینے کے لیے آتا ہے، سواد دال یا، تصدا یعنی آخر میں یا الف مقصورہ کے ساتھ، یتصدی سے بنا ہے یہ، جیسے اس میں آیا نا تصدا فعل ماضی، آپ توجہ کرتے تو آپ اس کے لیے توجہ کرتے ہیں، یعنی جو بے پرواہی کرے، جو اگنور کرے، آپ اس کو توجہ دے رہے ہیں. وما، اور نہیں، علیکا، آپ پر، الا، مگر، یہ کہ نہیں، یزکا، وہ پاک ہوتا، یعنی وما، اور نہیں، علیکا، آپ پر، یعنی آپ پر یہ ذمہ داری نہیں، اللہ کے نہیں، یزکا، وہ پاک ہوتا، یزکا یتزکا.
مطلب کیا کہ آپ کس کو توجہ دیں؟ جو سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اس کو توجہ دیں، اور جو اگنور کرے جا رہا ہے ہے نا، اس سے پہلے اس کو توجہ دی جائے جو کہ واقعی سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اور آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں جو پاک ہو ہی نہیں رہا، یعنی آپ کا کام تو صرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچانا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیکھنے کی بات یہاں پر یہ تھی، ایک تو یہ کہ تزکیہ کرنا، دوسرا یہ کہ شروع سے، یعنی ایک تو یہ کہ دین کی محفل میں آنے والی، جیسے کہ میں نے بتایا 2 لیولز میں ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں جب سکھائیں تو کیسے سکھائیں؟ پہلے تو یہ کہ تزکیہ کریں لوگوں کا، کیونکہ بار بار تزکا پاک ہونے کا لفظ آ رہا ہے، یعنی برائی نکال کر لوگوں کے اندر اچھائیاں ڈالنا، اور پھر دوسرا یہ کہ جو آ رہا ہے پہلے اس کو پریفرنس دی جائے، جو سننے کی کوشش کر رہا ہے، سننا چاہتا ہے، پہلے اس کو پریفرنس دیا جائے، اور پھر دیکھیں ایک یزکا ہے اور ایک ہوتا ہے یزک کرو، تو یہ دونوں کام ہونے چاہیے۔ یزکا کہتے ہیں پاکیزہ کرنے کو، پاک کرنے کو، اور یزک کرو کہتے ہیں کہ نصیحت کرنے کو، تو یہ دونوں کام ہی جو ہیں کرنے چاہیے استاد کو، اور صبر اور حوصلے کے ساتھ پھر کام لینا چاہیے، اور دھیرے دھیرے کر کے گریجولی سکھانا چاہیے، ہے نا۔ اس آیت میں اس صورت میں بہت کچھ ہے ہمارے ٹیچرز کے لیے بھی، کہ استاد جو ہیں، اگر ہم استاد بنے تو استاد کیسے پڑھائیں۔ وما، اور نہیں ہے آپ پر کہ نہیں وہ پاک ہوتا، وہ اما، اور رہا من وہ جو جا کا آیا ہے آپ کے ساتھ، یہ آپ کے پاس، یس کوشش کرتا ہوا، جو آیا ہے آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا، وہ ہوا، اور وہ یخشا ڈرتا ہو، خشیا یخشا سے، اور وہ ڈرتا ہو، فانتا، تو آپ انہوں اس سے تلہا، بے رخی برتتے ہیں، تلہا یہاں پر جو ہے یعنی اگنور کرنا، بے رخی برتنا، یہ یعنی یہ لام ہا وا سے بنا ہے، یہ تلا آخر میں یا الف مقصورہ کے ساتھ، جیسے یہاں پر ہے، یہ فعل ماضی ہے، اور فعل مضارع یتلہا، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع آتا ہے، تو آپ اس سے بے رخی برت رہے ہیں، آپ اس سے بے پرواہی کر رہے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہیں، یعنی جو آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آیا اس کو، کلا، ہرگز بھی نہیں، انہا، بے شک وہ، تذکرتن، ایک نصیحت ہے، یعنی ایسا ہرگز بھی منع کرے، یہ تو ایک نصیحت ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے، اور ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنا اور لوگوں کو نصیحتیں پہنچانا، ٹھیک ہے۔ فمن، تو جو کوئی، شاء، چاہے، ذکرہ، نصیحت حاصل کرے اس سے، یعنی تو یہ جو ہے معمولی بات نہیں، کیا ہے کہ جو کوئی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے، ان واقعات سے نصیحت حاصل کرے، فی صحوفی، صحیفوں میں ہے، صحوفی صحیفوں میں ہے، لوح محفوظ کے بارے میں ہے، یعنی یہ لوح محفوظ کا ذکر، جس میں سارے آسمانی صحیفے لکھے جاتے ہیں، اور فرشتے بھی جو ہیں اسی سے نکال کر لوگوں تک پہنچاتے تھے، یعنی نبیوں تک پہنچاتے تھے، انبیاء تک، صحیفوں میں ہے، مکرمتن، عزت کیے گئے، مکرمتن، عزت کیے گئے صحیفوں میں، مرفوعتن، بلند مرتبہ، مرفوعتن، بلند مرتبہ، مطہرتن، نہایت پاکیزہ، یعنی یہ جو ہے، یعنی یہ جو نصیحت ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، ایک ایسے صحیفے میں ہے، ایک ایسی جگہ ہے لوح محفوظ میں جو نہایت پاکیزہ ہے، اور نہایت صاف ستھری جگہ ہے، جو فرشتے اس کو لیتے ہیں وہاں سے، اور بلند مرتبہ فرشتے ان کو وہاں سے لیتے ہیں، بی ایدی، ہاتھوں میں ہے، سفرتن، لکھنے والوں کے، سفرتن صفر سے بنا ہے، پڑھنے اور لکھنے دونوں کے معنوں میں آتا ہے، سافر لکھنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سافرہ کے لفظی معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ قلم کے ذریعے اپنے خیالات جو ہوتے ہیں وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور دل پر جو ہے نقاب ہٹانا، دل پر سے نقاب ہٹانا کے معنوں میں آتا ہے، جیسے عربی میں سفرت المرأہ استعمال ہوتا ہے جب عورت اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر کرنے کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یعنی کیا ہے؟ ہاتھوں میں ہے، سفرتن، لکھنے والوں کے، کرامن، معزز، بررتن، نیکوکار، یعنی معزز ہے اور نیکوکار ہیں، کس سے مراد ہے؟ یہ فرشتے۔ ابن عباس فرماتے ہیں
کہ اس سے مراد جو ہیں فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ میں اور مخلوق میں سفیر بھی ہیں، ہے نا، سفیر بھی ہیں یعنی جو لکھتے بھی ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں۔ قتیلا یعنی ان سب کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی یہ جو کلام ہے یہ ایک نصیحت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں جو اس سورہ کا انداز آپ دیکھیں، پہلے تو تھوڑا سا رسول اللہ کو الرٹ کر دیا گیا، رسول اللہ کو بتا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کلام کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو کلام ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ جو ہے یہ بلند مرتبہ فرشتے، یعنی ایک بہت پاکیزہ جگہ میں ہے، بہت محفوظ جگہ میں ہے، بلند مرتبہ فرشتے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے جو شخص قرآن پڑھتا ہے تو وہ اس کا ماہر ہے، یعنی جو اس کے لفظ لفظ کو پڑھتا ہے، جانتا ہے، اس کے گہرائی سے اس کو پڑھتا ہے، یعنی اس کو انجوائے بھی کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہ اس کا ماہر ہے، وہ جو ہے سفرتن کرامن بررہ کے ساتھ ہوگا، یعنی ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جو قرآن پڑھتا ہے اور مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، دگنا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جو لوگ قرآن کو انجوائے کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں، وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کن کے ساتھ ہوں گے، کرامم بررہ کے ساتھ ہوں گے، معزز نیکوکار کے ساتھ ہوں گے، ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جو ان کو قرآن کو چھوتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کو آگے پہنچاتے ہیں، اس کا کام کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے ان کو دیا ہوا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ پھر ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا، قتلا مارا جائے، قتلا یقتلو سے قتلا مارا جائے، الانسان انسان، ما اکفرہ کس قدر وہ ناشکرا ہے، ماں لگ گیا نا، اکفرا کہتے ہیں کفر سے بنا ہے، کفر کس کو کہتے ہیں، ناشکرے پن کو کہتے ہیں، انکار کرنے کو کہتے ہیں، اور اکفرا کس کو کہتے ہیں، جیسے اکبرا آتا ہے نا سب سے بڑا، ایسی آتا ہے اکفرا جس نے سب سے زیادہ ناشکری کی ہو، اور ماں لگ گیا تو ماں تاکید کے لیے آ گیا، کتنا زیادہ ناشکرا ہے وہ، من ای کس چیز، من ای شیئن کس چیز سے، خلقہ اس نے پیدا کیا اسے، یعنی کتنا ناشکرا ہے، اس نے دیکھا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، من نطفتن ایک نطفے سے، خلقہ پیدا کیا اس نے اسے، فقدرہ پھر اس کا اندازہ کیا اس نے، قدرہ یقدرو سے، یعنی اس کی تقدیر مقرر کر دی، ثم پھر سبیلا راستہ، یسرہ اس نے آسان کر دیا اس کا، یسرہ یسرو سے، یعنی اس کا راستہ اس نے آسان کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا اور نصیحتیں دے دی اور ہمارے لیے راستے آسان کر دیے، ثم پھر اماتہ اس نے موت دی اسے، اماتہ یمیتو سے، فاقبرہ پھر اس نے قبر دی اسے، اقبرہ یعنی موت دی اور موت کے بعد پھر اسے قبر دی، یعنی انسان جو ہے یہ سب چیزیں دیکھ نہیں رہا، اس کی تقدیر بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، اس کو نطفے سے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، صحیح اندازے میں اس کو بنایا، قدرہ کہتے ہیں ہر چیز کو اس نے پراپر بنا دیا، اور پھر جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہر چیز آسان کر دی، جب وہ باہر آیا تب آسان کر دی، ہے نا، اور پھر آپ کو پتہ ہے تقدیر میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ کیا لکھی جاتی ہیں، کیسے عمل کرے گا، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ملے گا، انجام کیا ہوگا، اور اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، موت بھی دے دی، اور بندہ مومن کے لیے موت جو ہوتی ہے نا وہ تحفہ ہوتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے مسلسل ڈرتا رہتا ہے نا، کہ کہیں میں پھسل نہ جاؤں، پل صراط پر یعنی پل صراط پر چلنے سے میں پھسل نہ جاؤں، تو وہ ڈرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، قیامت کے قریب لوگوں پر ایسے ایسے فتنے بھی آئیں گے، جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے ہوں گے کہ انسان اگر کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا اے کاش کہ میں قبر ہوتا، یعنی اے کاش کہ میں قبر میں ہوتا، یعنی اس کے لیے مشکل ہوگا ان فتنوں سے نکلنا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے کہ انسان کو پیدا کیا، پھر اس نے موت دی، پھر اس نے قبر بھی دی اسے، پھر ثم پھر اذا جب شاء وہ چاہے گا، انشرہ اٹھا کھڑا کرے گا اسے، انشرہ ینشرو سے، انشا اٹھائے گا، اٹھا کر کھڑا کرے گا اسے، کلا ہرگز بھی نہیں، لما ابھی تک نہیں، یقدی اس نے پورا کیا، قدا یقدی سے، ماں جو امرہ اس نے حکم دیا اسے، یعنی اس نے جب وہ اس کو اٹھائے گا، انشرہ انشار سے بنا ہے کھولنا اور پھیلانا، یعنی شروع سے اٹھا کر کھڑا کرنا، کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور پھر کیا کہے گا کہ اس نے پورا نہیں کیا اس کے کام کو، یعنی جس کام کے لیے وہ دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کام کو اس نے پورا نہیں کیا، پھر اس سے سوال جواب کیے جائیں گے، فَلْيَنظُرْ
تو چاہیے کہ دیکھے، نظارہ ینظرو سے بنا ہے، ینظر را پر جزم ہے لام کی وجہ سے، لیکن ہمیں زیر نظر آ رہا ہے، کیوں؟ آگے ملانے کے لیے. تو چاہیے کہ دیکھے الانسانو انسان الی طعامی ہی اپنے کھانے کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان کو کیا کرنا ہے؟ انسان ان سب چیزوں پر غور نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر غور نہیں کر رہا. تو چاہیے کہ وہ ان سب چیزوں پر غور و فکر کرے، اپنے کھانے کو دیکھے. انا بے شک ہم سببنا ہم نے انڈھیلا، سببنا الماء پانی کو، سبن خوب انڈھیلنا. سواد با سے بنا ہے، یعنی پورا کا پورا انڈھیل دینا. سببنا میں کیا آتا ہے؟ پورا کا پورا انڈھیل دینا، پور کرنا. سبا یا سبو سے، کیا وہ اپنے کھانے کو نہیں دیکھ رہا، پانی کو نہیں دے رہا، دیکھ رہا کہ کیسے ہم نے انڈھیل دیا اس کے اوپر. سما پھر شققنا، بھاری کر دیا ہم نے. شقا یا شقو سے، شققنا بھاری کر دیا ہم نے، الارض زمین کو، شقن خوب بھاری کرنا. اچھا شقق میں نا پھاڑنے کے بھی مفہوم آتے ہیں، آپ پھاڑ نہ کریں اس کے معنی کہ پھاڑ دیا ہم نے، شقق نہ پھاڑ دیا ہم نے، الارض زمین کو، شقن خوب پھاڑنا. بھاری کرنے کے میننگ میں تو نہیں آتا یہ شق، یہ جو ہے شق کہتے ہیں پھاڑنے کو. الحمدللہ آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے اس کے معنی. تو یہ ہم نے پھاڑ دیا اسے، زمین کو خوب پھاڑنا. فَأَنبَتْنَا پھر اگایا ہم نے، انبتا یمبتو سے، پھر اگایا ہم نے، فیہا اس میں، حبن گلہ، وعنبن اور انگور، وقدبن اور ترکاری. قدبن کہتے ہیں گرین یہ جو ویجیٹیبلز میں چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے. وزیتونن اور زیتون، ونخلن اور کھجور، وحدائق، حدائق کا بھی آپ پڑھ چکے ہیں، باغ کے لیے آتا ہے جو چار دیواری سے کور ہو. حدائق باغات، غلبن گھنے گھنے، وفاکہتن اور پھل، وابن اور چارہ، یعنی پھل بھی دے دیا اور چارہ بھی. چارے کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ آپ دیکھیں جو یہ پیکنگ ہوتی ہے پھلوں کی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ چارہ بن جاتے ہیں کس کا؟ جانوروں کا. سبحان اللہ، کوئی چیز ویسٹ نہیں جاتی جو اللہ تعالیٰ پیک کر کے بھی دیتے ہیں. تو متاعن فائدے کی چیزیں ہیں، لکم تمہارے لیے، ولی انعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے. یعنی اللہ نے اتنا کچھ دے دیا، تمہارے لیے بھی دے دیا، تمہارے مویشیوں کے لیے بھی دے دیا. فَإِذَا پھر جب جاءت آ جائے گی، ساخا کان بہرا کر دینے والی، سخت آفت. ساخا قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. صاد خا خا، ایسا شور اور سخت آفت جس سے کان بہرے ہو جائیں. یہاں اشارہ ہے نفخ سور کی طرف، جو نفخہ ہوگا سور کا، اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا، تمہارے فائدے اٹھانے کے لیے دیا، لیکن ایک دن ایسی آفت آئے گی جو کان کو بہرا کر دے گی. یوما اس دن، یفرو بھاگے گا، فرار ہونا، فرا یفرو سے، المرء انسان، من اخیہ اپنے بھائی سے. کیسی آفت ہوگی کہ انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ہر کسی کو کس میں پڑی ہوگی؟ اپنی پڑی ہوگی. اور جس دن یفرو، فرا یفرو سے بھاگے گا، المرء انسان، من اخیہ اپنے بھائی سے، و امیہ اور اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنے بیٹوں سے. لکلی ہر امری شخص کے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ایسی حالت ہوگی، شان کہتے ہیں حالت کو، ایسی حالت ہوگی، یغنی ہی جو بے پرواہ کر دے گی اسے. اغنا یغنی سے بے یعنی اس کو بے پرواہ کر دے گی. ہر کوئی، ہر انسان کی ایسی حالت ہوگی کہ صرف اس کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور ہر کسی سے وہ بے پرواہ ہو جائے گا. آج تو ہم اولادیں جو ہیں ہم بہت اس کی فکر کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کی فکر نہیں کریں گے. ماں اپنے اولاد کی فکر نہیں کرے گی، اولاد اپنے ماں باپ کی. خیر آج کا ٹائم بھی ایسا آ گیا کہ اولاد اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرتی، لیکن قیامت کے دن تو اور بھی برا حال ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے ہوں گے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ ہوں گے. ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا اور ان کے کانوں کی لو تک پہنچ رہا ہوگا. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہائے شرمگاہیں نظر آ رہی ہوں گی اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. آپ نے فرمایا ایسا کرنے سے لوگ مشغول ہوں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ اس کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا، کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی.
وجوہن کچھ چہرے یومئذ اس دن مسفرتن روشن ہوں گے، ضاحکتن ہنستے ہوئے ہوں گے، مستبشرتن خوشخبری پانے والے ہوں گے، استبشرا یستبشرو سے، اچھا مسفرتن سفر روشن کے لیے آتا ہے، تو کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوں گے، خوشخبری پانے والے ہوں گے، وہ وجوہن اور کچھ چہرے یومئذ اس دن علیہا ان پر غبرتن غبار ہوگا، غبرتن ڈسٹ ہوگا، غبار ہوگا، ترحقوہا چھا رہی ہوگی ان پر، رہی کا یرحقو سے یعنی ایک چیز کا دوسری پر زبردستی چھا جانا، چھا رہی ہوگی ان پر قطرتن سیاہی، قطرہ کہتے ہیں کوئے کی طرح بے رونق چیز یا پھر چہرے کا پھیکا پڑ جانا، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ سب، کفرتو جو کافر ہیں، الفجرتو جو فاجر ہیں، یعنی کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن کیا ہوں گے، بے رونق ہوں گے، ان پر سیاہی چھا رہی ہوں گی، کالے ہوں گے، اور وہ کون ہوں گے، وہ فاجر ہوں گے، فاسق ہوں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری کو کراس کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمان لوگ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے کہ اس دن ان پر کیا چھا رہی ہوگی، سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہمارے چہرے جو ہوں اس دن روشن ہوں۔ الحمدللہ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔